ارشاد بھٹی صاحب، کوئی بھی دعویٰ جو حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا جا رہا ہے اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، چونکہ 23 فروری کو وزیر اعظم وفد کے ساتھ روس کا دورہ کرتے ہیں، 24 فروری کو روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کیا گیا، لیکن حامد میر صاحب تو جنوری میں کالم لکھ چکے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کر چکے ہیں، اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، سلیم صافی صاحب بات کر چکے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے 8 مارچ کا 7 اور 8 مارچ کی خط کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، اور پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، تو یہ تو میچ نہیں کر رہی چیزیں آپس میں بالکل۔ دیکھیے 2-3 چیزیں تو طے ہو گئیں، ایک دکھ ناراضگی اس خط کے حوالے سے ناراضگی تھی کہ وزیر اعظم روس گئے، اور خط کا تعلق امریکہ سے ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹس یا ہمارے سفیر یا ہمارے بندے نے وہ اپنی لکھ کے بھجوائی کہ یہ صورتحال ہے۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے آفیشیل میٹنگ کے لیے بلایا، دوسرا اس میں عدم اعتماد کا نام لیا، تیسرا اس میں یہ کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو تب کیا، اور اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو تب کیا۔ اگر یہ عدم اعتماد، ان کو عدم اعتماد، امریکہ کو ہماری عدم اعتماد سے کیا تعلق ہے؟ کیوں وہ عدم اعتماد میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو یہ ہوگا، اگر عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو یہ ہوگا؟ کیونکہ مان لیا بہت سارے آتے ہیں ہمارے اس طرح آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، مان لیا کوئی اعلیٰ سطح ہوگا، نچلی سطح کا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، لیکن امریکہ کو ہمارے اندرونی معاملات میں تحریکی عدم اعتماد سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر تعلق ہے، چلو مان لیا کہ یہ بھی تعلق ہے کہ ہم ایک ملک ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، تو کیوں کہا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو یہ ہوگا، اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ ہوگا؟ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد پی ڈی ایم کا اپنا فیصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد اپوزیشن لا رہی ہے حکومت کے خلاف، لیکن امریکہ میں بیٹھا ہوا ہمارا سفیر کہہ رہا ہے کہ امریکی آفیشل کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو یہ ہوگا، اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یہ ہوگا۔ یہ کیا غیر اہم بات ہے؟ یہ کیا کوئی عام نظر انداز کر دینے والی بات ہے؟ یا اس کو وزیر اعظم کے خط کے تمسخر میں اور طنز میں اور جگتوں میں اڑا دینا چاہیے کہ جیب کا خط تھا یا فلانا تھا یا کچھ بھی تھا؟ مان لیا، یعنی یہ جب اب اتنا تو ہو گیا نا کہ یہ خط کس کا ہے، کدھر سے آیا اور کیا بات کر رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ مبینہ طور پر اس میں اگر عدم اعتماد کا ہمارا ذکر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور ناکامی کی صورت میں کیوں کہہ رہا ہے یہ ہوگا، کامیابی کی صورت میں کیوں کہہ رہا ہے یہ ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ لنک تو ہے، اگر کچھ نہ کچھ لنک ہے تو وہ لنک کیا ہے؟ یہی وزیر اعظم صاحب سے کہہ رہے تھے جب تک وہ خط سامنے نہیں آیا تھا کہ قطری خط یا جیب کا خط۔ اب یہ جیب کا خط نہیں رہا، یہ ایک ہمارے آفیشیل، ہمارے جو ڈپلومیٹ تھے اس کی اسسمنٹ مان لیا، اس اسسمنٹ میں وہ ملے، مان لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے انٹرسٹ ہوئے، لیکن تحریکی عدم اعتماد اور پھر ناکامی اور پھر کامیابی، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بھائی جان۔ اس پہ سوچنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے، اس پہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے، اس پر ساروں کو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے چاہیے، مگر یہ بات تو وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ یہ سفیر کی اپنی اسسمنٹ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، یا ان کو یہ بات عدم اعتماد کا نام لے کے بھی کہی گئی ہے کیونکہ کسی کو دکھایا نہیں گیا ہے؟ سلیم صافی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جنید، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، خود امریکہ کی طرف سے ہمارے سفیروں کی اس طرح کی اسسمنٹ کی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ اگر فارن آفس کا ریکارڈ نکالیں تو ماضی کے اس طرح آپ کو ہزاروں خطوط ملیں گے جس میں اس طرح پاکستانی پالیٹکس یا امریکی غصے کے بارے میں اسسمنٹ دی جا چکی ہوگی، نمبر 1۔ ایون آپ اگر اس وقت چین سے ہمارے سفیروں کی اس طرح کی اسسمنٹ نکالے، بری بات ہے، ہم ٹی وی پہ اس باتوں پہ مجبور ہو رہے ہیں، تو اس میں چین کی ناراضگی کا بھی اس طرح ذکر ہوگا، پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں چینیوں کی اوپینین کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے جو ہوتا رہتا ہے، لیکن جن لوگوں نے شاید یہ چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہے تو ان کو یہ کوئی بہت بڑی بات نظر آتی ہے۔ پھر اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کون سا کام امریکی انٹرسٹ کے خلاف کیا ہے۔
امریکی تو اس وقت پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. اگر روس کا دورہ گناہ ہے تو روس کا دورہ پہلی مرتبہ آصف علی زرداری نے کیا تھا, جنرل کیانی نے بھی کیا ہے, جنرل راحیل شریف نے بھی کیا ہے. اب سے کچھ دن قبل ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید واجبہ وہاں گئے تھے. اس وقت امریکہ کو زیادہ یہ بات نشانہ چین ہے, آپ نے پہلے بھی یہ بات سامنے رکھی ہے. بالکل پیک وغیرہ سارے سوال بنتا ہے کہ اس وقت روس کو کیا فائدہ ہوا وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے. ایران غصہ امریکہ غصہ کس بات پہ ہے؟ آپ کا یہ سوال ہم آگے بالکل رکھیں گے. آگے سوال ابھی اہم خبر یہ کہ وزیر اعظم نے کچھ اہم باتیں کہی ہیں. ملاقات میں مزید شہزاد اقبال سینئر اینکر پرسن, ان سے ہم بات کریں گے. شہزاد, کیا وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ 1 لاکھ افراد موجود ہوں گے باہر اتوار کے روز؟ جی بالکل. ایٹ دی اینڈ آف دا میٹنگ کچھ لوگ جب وہاں پہ موجود تھے وزیر اعظم کے ساتھ اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیسے آپ اس کو شکست دیں گے, تو وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت تو میں 80% کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ میچ ہم جیتیں گے, اور جب سنڈے آئے گا تو آپ دیکھیں گے میں 100% جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گا. اور کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ بندہ آئے گا. ہم نہیں بلائیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ خود وہاں پہ موجود ہوں گے. تو بالکل یہ وزیر اعظم نے بالکل ایٹ دی اینڈ آف دا میٹنگ یہ بات کہی ہے کہ 100% اتوار تک میں میچ جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گا اور 1 لاکھ بندہ وہاں پر موجود ہوگا. لیکن جنید, یہ جو ساری آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں, میں آپ کو رپورٹ کر دیتا ہوں کہ ایگزیکٹلی وہاں پر کیا بات ہوئی, اسد عمر نے کیا بتایا. یہ تو سوال بار بار کیا گیا کہ کیا یہ ایک روٹین اسیسمنٹ ہے جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے, ڈپلومیٹس اپنے رائے دیتے ہیں, اپنے ممالک کو بھی دیتے ہیں, یہاں پہ بھی آ کے جب آفیشلز میٹنگ ہوتے ہیں شیئر کرتے ہیں. تو اس میٹنگ کی حد تک تو ہمیں یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ یہ اسیسمنٹ نہیں ہے, یہ آفیشل میٹنگ تھی جس میں ان کے لوگ بھی موجود تھے, کئی لوگ موجود تھے, ہماری طرف سے بھی ایک شخص نہیں تھا, اس میں مختلف لوگ موجود تھے اور باقاعدہ اس کو ڈاکیومنٹ کیا گیا تھا. یہ جو کنورزیشن تھی آپ سمجھ لیں منٹس آف دا میٹنگ ٹائپ کی تھی, دونوں طرف سے جو بات چیت ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے اس لیٹر میں پاکستان فارن آفس کو بھجوایا ہے. ہمیں جو لفظ بتائے گئے ہیں وہ لفظ ہمیں مفہوم کی صورت میں بتائے گئے, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت وہ ایگزیکٹ لفظ نہیں بتائے جا سکتے. بار بار یہ کہا کہ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے ان کی, تو انہوں نے کہا جو لینگویج استعمال کی گئی ہے باقاعدہ وہ تھریٹننگ لینگویج ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں, اور کسی بھی ملک کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنا اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹننگ ہے اور بالکل ایروگنٹ, بلیٹنٹلی ایروگنٹ لیٹر لکھا گیا ہے جو کہ ہماری جو سوورینٹی ہے اس کے بالکل خلاف ہے. اور جو یہ خاص طور پہ جو بات بھی, ایک تو پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ خوش نہیں ہے پاکستان کی یوکرین پالیسیز سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے, ریاست کی پالیسی نہیں ہے, وزیر اعظم عمران خان کی انڈیویجول کی پالیسی ہے. جس پر جو سفیر ہمارے وہاں پر موجود تھے انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے, اسٹیٹ پالیسی ہے. ہمیں پورا ایکسپلین بھی کیا گیا کہ رشیا وزٹ سے پہلے کون کون آن بورڈ تھا. لیکن جو اسپیسیفک کامنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے, یعنی کہ عمران خان چلے جاتے ہیں, تو پاکستان ول بی فارگیون, اور اگر یہ ناکام ہوتا ہے اور عمران خان رہتے ہیں تو ہم اس سے خوش نہیں ہوں گے اور تھنگز ول بی ویری ٹف. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو جملے ہیں, اور اس کی لینگویج اتنی سمپل نہیں, وہ کہہ رہے بڑی